آج کل اپنی آواز اور ما فی الضمیر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور خصوصاً اس جدید دور کے اندر لوگ اپنے اپنے نظریات اور پھر خاص کر یہ باطل نظریات یا فحاشی عریانی اور دنیا داری کے جو معاملات ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان ذرائع کا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اس میدان میں دین کی اشاعت اور ترویج کے حوالے سے بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم بھی اس میدان کے اندر کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالیں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز جس موضوع اور ٹاپک پر گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں وہ اس حوالے سے ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی طرف توجہ بھی دلائی ہے اور رغبت بھی دلائی ہے، رہنمائی فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ چیز بکثرت موجود ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنا ہو تو اس کی ابتدا اور آغاز میں بسم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس سے آغاز کرنا چاہیے۔ مثلاً قرآن مجید سے میں نے بھی دو مقامات سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ فرمایا اگر ذبح کیا گیا ہو تو وہ کھا سکتے ہو، وہ حلال ہے۔ یا اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا کہ سواری پر سوار ہوتے وقت، خصوصاً کشتی پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنی اور شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بسم اللہ سے۔ اسی طرح انشاءاللہ العزیز آگے چل کے بہت سارے ایسے حوالہ جات اور انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی دلائل جو ہیں وہ دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کام جو ہے وہ بھی بسم اللہ، اس کے شروع میں بسم اللہ، فلاں کام کے شروع میں بسم اللہ۔ بہرحال اس بات پر علماء کا سمجھ لو اجماع ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، بلکہ کوئی بھی کام جو ہے وہ بسم اللہ کے بغیر شروع نہ کیا جائے۔ امام راضی اپنی تفسیر میں جو ہے نا وہ نقل کرتے ہیں، اور اس کی عبارت جو نص ہے تو وہ عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے انسان شروع کرے تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور انہوں نے تو پھر فرمایا کہ جب کوئی آدمی سونے لگے تو سوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھے، اسی طرح جب اٹھے تو فرمایا وہ بھی بسم اللہ پڑھے، اسی طرح اگر انسان کوئی عبادت کا ارادہ کرے تو بسم اللہ پڑھے، اسی طرح اگر گھر میں داخل ہو تو وہ بسم اللہ پڑھے، گھر سے نکلے تو بسم اللہ پڑھے، اسی طرح کھانا یا پینا جو ہے وہ شروع کرے تو بسم اللہ پڑھے، کوئی چیز کسی سے پکڑنی چاہے تو پکڑتے وقت بسم اللہ کہے، کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو دیتے وقت بسم اللہ پڑھے۔ اسی طرح اگر کوئی ماں سے بچہ جو ہے وہ پکڑے تو پکڑتے وقت بسم اللہ کہے، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ جب بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے وقت جب کسی کے ہاتھ میں آئے یا دے تو اس وقت وہ بسم اللہ پڑھے، کیونکہ یہ دنیا میں اس کا آنے کا آغاز اور ابتدا ہے اور پہلی اس کی دنیا میں آنے کی یہ حالت ہے۔ اور اسی طرح امام راضی تو فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جائے تو قبر میں داخل کرتے وقت بسم اللہ کہے، کیونکہ یہ دنیا سے اس کا آخری موقع اور وقت ہے۔ اور پھر اسی طرح اور بھی بہت سارے مقامات جو ہیں ان کا وہ تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شروع میں بسم اللہ کہنی چاہیے۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر کام کے شروع کے اندر بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، وہ عملی طور پر ہو یا قولی یعنی کوئی بولنا ہو، کوئی جملہ گفتگو کرنی ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں خطبے کے شروع تک میں جو ہے نا وہ آدمی بسم اللہ پڑھے، خطبہ پڑھنا ہے خطبے کے آغاز میں بسم اللہ کہے۔ اور پھر وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حدیث ہے کہ کل امر لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اجزم، اور بعض روایتوں میں آتا ہے فہو اقطع،
بعض روایات میں آتا ہے فہو ابتر، اگرچہ اس حدیث پر یا اس روایت پر بعض محدثین نے جرح بھی کی ہے، کلام بھی کی ہے، لیکن دوسرے مختلف دلائل جو ہے ان کو جمع کیا جائے تو مفہوم کے اعتبار سے یہ چیز جو ہے یہ درست ہے کہ ہر کام جو ہے اس کے شروع میں بسم اللہ اگر کہی جائے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کیا جائے تو یقیناً وہ کام جو ہے ایک تو نتیجہ خیز بھی ہوگا۔ اچھا، تو بات میں نے یہ جو کی تھی کہ اس روایت پر کچھ جرح بھی ہے یا بعض محدثین نے اعتراض بھی کیا ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ چیز درست ہے یا مفہوم درست ہے۔ اس کے شواہد کئی ایک بھی ملتے ہیں، مثلاً صحیح مسلم کے اندر سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہونا اور داخل ہوتے وقت وہ بسم اللہ پڑھ لے، اور اسی طرح جب کھانا شروع کرے تو بسم اللہ پڑھ لے، تو پھر شیطان جو ہے وہ اپنے حواریوں سے کہتا ہے کہ بھئی آج اس گھر میں نہ تو ہمارے رات گزارنے کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی کھانا ہے رات کا ادھر۔ اور جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ کہے تو پھر شیطان جو ہے وہ اپنے حواریوں سے کہتا ہے کہ بھئی آج یہاں رات کے لیے جگہ مل گئی ہے، اور پھر کھانا کھاتے وقت بھی اگر بسم اللہ نہ کہے تو پھر شیطان کہتا ہے لو جی آج رات گزارنے کا بھی اور کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا ہے۔ اب یہ روایت تو بالکل ثابت ہے، صحیح حدیث ہے، تو اس کا بھی مفہوم تو یہی نکلتا ہے کہ اگر بسم اللہ انسان کھانا کھاتے وقت نہ پڑھے تو اس میں شیطان جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال لیتا ہے، تو یقیناً جس میں شیطان شامل ہو جائے گا ظاہر ہے پھر وہ کام جو ہے وہ برکت والا تو نہیں رہے گا، یا وہ کھانا جو ہے وہ برکت والا تو نہیں رہے گا۔ تو اس لیے مفہوم کے اعتبار سے یہ چیز درست ہے، اگرچہ اس روایت پر بعض محدثین نے جرح کی ہے۔ تو بات کر رہے تھے نا ابن کثیر علیہ الرحمہ کا، تو وہ فرما رہے ہیں وَتُسْتَحَبُّ الْبَسْمَلَةُ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ، کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بھی جو ہے نا وہ انسان بسم اللہ کہے، اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں وَتُسْتَحَبُّ فِي أَوَّلِ الْوُضُوءِ لِمَا جَاءَ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ احمد، فرمایا کہ وضو کے شروع میں بھی انسان بسم اللہ کہے، تو یہ مسند احمد کے اندر بھی ہے، وسنن اور دیگر سنن کے اندر بھی ہے، بالروایت ابی ہریرہ وسعید بن زید و ابی سعید مرفوعا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، فرمایا اس کا وضو نہیں ہے کہ جو بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع نہیں کرتا، وہ حدیث حسن، بلکہ بعض علماء جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ امام ابن کثیر پھر آگے لکھتے ہیں وَقَذَا تُسْتَحَبُّ عِنْدَ الذَّبِیحَۃِ، کہ جانور ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ کہنا مستحب ہے، بلکہ یہاں بھی بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ نہیں، ذبح کے وقت بھی بسم اللہ جو ہے یہ کہنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَهَكَذَا تُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْأَكْلِ، کھانا کھانے سے پہلے جو ہے یا کھانا شروع کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں یہ موجود ہے، آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کا نام بسم اللہ کہنا ہے، اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا ہے، اور اپنی طرف سے اور اپنے آگے سے کھانا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہاں بھی بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت یا کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور اسی طرح آگے چل کے پھر امام ابن کثیر لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ تُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْجَمَاعِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے میں جب ازدواجی تعلق جو ہے انسان قائم کرنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت انسان پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مقدر میں اولاد کر دے گا تو پھر شیطان کے ضرر سے محفوظ رہے گا بچہ، شیطان جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اسی طرح پھر علماء جو ہیں بڑی بڑی لمبی چوڑی بحث جو ہے نا وہ کرتے ہیں اس مقام پر، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام کے شروع میں جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، اور جب انسان بسم اللہ سے جو ہے نا وہ اپنے کام کا آغاز اور ابتدا کرے گا نا تو اللہ کے فضل سے وہ کام جو ہے وہ نتیجہ خیز بھی ہوگا اور بابرکت بھی ہوگا۔
امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی سنن کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اثرت بک الدابہ فلا تقل تعس الشیطان فانه يتعاظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي صنعته ولكن قل بسم اللہ الرحمن الرحیم فانه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب۔ یہ حدیث جو ہے یہ بھی امام احمد اپنی مسند میں جو ہے نا وہ لائے ہیں۔ فرمایا اسنادہ جید، امام منذری نے بھی بیان کی ہے کہ فرماتے ہیں اسنادہ جید، جس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان سواری پر ہو، کوئی جانور جو ہے نا وہ سواری کے طور پر، اور جانور جو ہے وہ پھسل جائے یا گر پڑے، تو فرمایا پھر یہ نہیں کہنا کہ تعیس شیطان، شیطان تباہ ہو، شیطان ہلاک ہو۔ فرمایا یہ جملہ بولو گے نا تو شیطان جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے نا وہ بڑا بنے گا، اور فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک بہت بڑا گھر ہے۔ یعنی شیطان جو ہے وہ اس بات پر جو ہے نا وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے دیکھ لو میں نے اپنی قوت کے ساتھ پھر یہ کام کیا ہے نا، میری قوت کو تسلیم کیا ہے نا۔ لیکن فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس وقت کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جب بسم اللہ پڑھے گا فرمایا شیطان جو ہے وہ ذلیل ہو جائے گا اور جو ہے نا وہ چھوٹا ہو جائے گا، حقیر ہو جائے گا، حتیٰ فرمایا کہ وہ حتیٰ کہ ایسی ہو جائے گا جیسے ایک مکھی ہوتی ہے، جس طرح مکھی ایک حقیر جانور ہے وہ اس طرح ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں اور بہت سارے دلائل بھی موجود ہیں، اور کئی تو بہت سارے نقطے بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ جو زبانیاں جہنم پر فرشتے جو ہے نا جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فرمایا علیہا 19، فرمایا 19 فرشتے جو ہے نا وہ مقرر ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نا، اگر وہ چاہتا ہے کہ ان جہنم کے دروغوں سے جو ہے نا وہ نجات اللہ تعالیٰ اس کو دے دے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 19 جو ہے نا وہ حروف ہیں، 19 حروف ہیں، تو جہنم کے داروغے اور فرشتے جو مقرر ہیں وہ بھی 19 ہیں۔ تو فرمایا اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس کو نجات دے تو وہ بسم اللہ پڑھے۔ اسی طرح علماء جو ہیں وہ اپنے اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ اسی کو اپنی پاور اور قوت سمجھا کرتے تھے، اور ان کا اس بات پر یقین ہوتا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ سے کام شروع کریں گے ہم تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوگی۔ اور ابن عطیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایک اور مقام پر بھی ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، بعض علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ 27ویں ہے، لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، بعض کا خیال ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو وہ لیلۃ القدر جو 27ویں ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو سورہ قدر ہے نا اس کے بھی چونکہ 27 کلمے ہیں، اس کے بھی 27 کلمے ہیں، کلمات ہیں، تو لہذا وہ 27 ہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح بخاری کے اندر وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کھڑی تھی، اور ایک آدمی بعد میں پیچھے سے آ کر شامل ہوا، تو اس کا چونکہ سانس جو ہے وہ پھولا ہوا تھا، اس کی آواز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون تھا یہ آدمی جو پیچھے پڑھ رہا تھا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لقد رأیت بضعا وثلاثین ملکا یبتدرون ایہم یکتبها اول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے تھے کہ کون ہے جو جا کر سب سے پہلے ان کلمات کو لکھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر جائے اور لکھے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ وہ 30 سے زائد یا 30 فرشتے، تو اس کے اندر حروف جو ہیں وہ بھی 30 ہی بنتے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو بہرحال یہ علماء کی جو ہے نا وہ ایک لمبی چوڑی بحث چلتی ہے یا مختلف نقطے بیان کرتے ہیں، بہرحال یہ کوئی قرآن و سنت کے اندر باقاعدہ نص نہیں ہے، علماء کی طرف سے جو ہے نا وہ اپنی طرف سے بیان کردہ نکات ہیں۔ اس کے بعد بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر کام کے شروع کے اندر بسم اللہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ امام قرطبی ہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہر کام کے شروع میں بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا جو ہے نا وہ مستحب ہے، مثلا وہ کھانے میں، پینے میں، جانور قربان کرنے میں،
اور اسی طرح وضو کے اندر سواری پر سوار ہوتے ہوئے، اس طرح دیگر اعمال، ان میں سے کچھ دلائل انہوں نے پیش بھی کیے ہیں۔ مثلا فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یا دوسرے مقام پر فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغلق بابک وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، دروازہ بند کرنا ہے تو فرمایا بسم اللہ پڑھ کے، وَأَطْفِعْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، چراغ جو ہے وہ بجھانا ہے، گل کرنا ہے یا لائٹ بند کرنی ہے تو فرمایا بسم اللہ کیا کریں۔ اور اسی طرح فرمایا وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ، برتن جو ہے وہ ڈھانپنا ہے تو وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، بسم اللہ پڑھ کے۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَوْقِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، جب تسمہ یا رسی باندھنی ہو مشق کے اوپر یا کسی اور چیز پر تو فرمایا پہلے بسم اللہ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ سے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، فرمایا بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو کھانا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لا یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ، فرمایا شیطان جو ہے وہ کھانے میں حصہ ڈال لیتا ہے یا شامل ہو جاتا ہے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا نام اس پر ذکر کیا جائے، بسم اللہ پڑھا جائے تو پھر شیطان اس میں شامل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان بن ابو العاص، آپ کے جان نثار صحابی عثمان بن ابو العاص، انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ مجھے درد ہے، مجھے شدید درد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا آپ نے فرمایا کہ ذا یادک، اپنا ہاتھ رکھو اس جگہ پر علی الذی تعلم من جسدک، جسم کے جس حصے میں درد ہے یا تکلیف ہے، فرمایا میرے صحابی اس پر اپنا ہاتھ رکھو، وقل بسم اللہ ثلاثا، اور 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہو، اور فرمایا 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و حاضر۔ حضرت عثمان بن ابو العاص فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے میں نے وہ دعا پڑھی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کوئی تکلیف تھی نہیں، یعنی پہلے کوئی درد نہیں تھا اور نہ ہی کوئی تکلیف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی سے یا اس دعا کی وجہ سے فرمایا وہ ساری تکلیف جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یا اسی طرح ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں ستر ما بین الجن و عورات بنی آدم، جنوں اور انسان کے سطر کے درمیان اگر کوئی چیز ہے، جب انسان بیت الخلاء کے اندر جائے وہ پردہ اگر کو بن سکتی ہے تو فرمایا وہ بسم اللہ ہے، کہ انسان بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو تو پھر فرمایا جنوں یا شرارتی یہ جو شیطان ہوتے ہیں ان کے اور انسان کے درمیان یہ بسم اللہ جو ہے یہ رکاوٹ اور پردہ بن جائے گی۔ آگے چل کے پھر اور بھی کئی ایسے حوالہ جات ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بسم اللہ ایک بہت ہی جو ہے نا عظیم کلمہ ہے یا بہت ہی عظیم دعا بھی ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ العزیز پھر فہرست جو ہے نا تھوڑی سی ہم وہ ذکر کریں گے کہ کن کن مقامات پر روزمرہ ہمارے جو روزمرہ میں پیش آمدہ مسائل ہوتے ہیں ان کے شروع میں بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا کہاں کہاں ضروری اور مستحب ہے، اس کی طرف بھی ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔